سورة النساء آیت نمبر 5. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. سورہ نساء کی شروع کی آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یتیموں کے اور عورتوں سے نکاح کے حقوق کو ذکر فرمایا تھا، اور اس میں تاکید فرمائی تھی کہ یتیموں کو ان کے اموال دے دیا کرو اور ان کے اچھے مال کو اپنے ردی مال سے مت تبدیل کیا کرو، اور ان کے اموال کو اپنے اموال کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ، اور اس کو بہت بڑا اور عظیم گناہ قرار دیا گیا تھا. اس ہدایت کا لازمی نتیجہ تو یہی تھا کہ یتیموں کو ان کا مال فوراً ان کے حوالے کر دیا جائے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کے اندر سمجھ بوجھ ہو یا نہ ہو، اور عاقل ہو یا مجنون و پاگل ہو، بس جو بھی یتیم کسی کے پاس ہے وہ اس کا مال اس کے حوالے کر دے. لیکن آج جو ہم نے آیت پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک اور اہم ہدایت دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یتیموں میں جو بے وقوف ہو، نہ سمجھ ہو، اور اپنے مال کی حفاظت کو نہ جانتے ہو، اور ان کو اتنا شعور اور عقل نہ ہو کہ وہ مال کو محفوظ رکھ سکیں یا اچھے طریقے سے اس کو خرچ کر، تو پھر ان کے مال ان کو مت دو، بس ان کو کھانا پینا اور ان کا لباس وغیرہ کا انتظام کرتے رہو یہاں تک کہ وہ بڑے ہو جائیں اور ان میں سمجھ آ جائے، پھر ان کو ان کا مال دے دو تاکہ ان کا مال بھی محفوظ رہے اور یتیم کا حق بھی نہ مارا جائے. تو فرمایا کہ ولا تؤتوا السفہاء، مت دو بے وقوفوں کو، کم عقلوں کو، اموالکم، اپنے اموال، التی جعل اللہ لکم قیاما، جس کو اللہ نے تمہارے لیے زندگی کا مایہ بنایا ہے، زندگی کو قائم کرنے کا ذریعہ بنایا ہے. وارزقوہم فیہا، اور تم اس میں ان کو کھلاتے رہو، اس مال میں سے ان کو کچھ کھانے پینے کو دیتے رہو، کھانے کا خرچہ اٹھاؤ. وکسوہم، اور ان کو پہناتے رہو. وقولوا لہم قولا معروفا، اور ان سے تم قاعدے کے مطابق، دستور کے موافق بات کہو. یعنی یہ کہو کہ مال تمہارا ہی ہے، تم ابھی چھوٹے ہو، تمہیں اچھی سمجھ نہیں ہے، بڑے ہو جاؤ گے مال تمہیں ہی دے دیں گے. یہ قول معروف ہے، تاکہ اس کو بھی اطمینان رہے کہ میرا جو ولی ہے وہ میرا مال ہڑپ نہیں کرے گا اور اس کو ضائع نہیں کرے گا. جس طرح اس آیت میں یتیم بچوں کے حوالے سے ہدایت ہے، ایسے ہی اس آیت کا عموم اور اس کا اطلاق وہ عام بچوں کو بھی شامل ہے. یعنی انسان کے اپنے نابالغ ناسمجھ بچے، اور ایسے ہی وہ عورتیں، خواتین کہ جو مال خرچ کرنے یا اس کو محفوظ رکھنے کا طریقہ نہیں جانتی، ان کے لیے بھی یہی ہدایت ہے کہ انسان اپنے ناسمجھ بچوں کو مال دے کر مال ضائع نہ کرے، ناسمجھ عورتوں کے پاس مال رکھوا کر یا ان کے ہاتھ میں دے کر ان سے اپنے مال کو ضائع نہ کرے. اس لیے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ مال تمہارے لیے مایہ زندگی ہے، زندگی قائم کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اس کو ضائع نہ کرو. اور جب یہ چیز فرمائی گئی کہ یہ مال تمہارے لیے سرمایہ حیات ہے، یہ مایہ زندگی ہے، تو خود بخود دل کے اندر اس کی حفاظت کا دائیہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس مال کو محفوظ رکھیں. تو اس کی ایک صورت یہی ہے کہ اس کو ناسمجھوں کے ہاتھ میں نہ دیا جائے. حدیث شریف میں تو یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے تو اس کو شہید کا ثواب ملتا ہے. یہ مال اتنی اہمیت کی چیز ہے. ایسی فرمایا کہ جو اپنی جان کی حفاظت میں مارا جائے تو وہ بھی شہید ہے، مال کی حفاظت میں مارا جائے وہ بھی شہید ہے. اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ بہترین متاع حیات صالح اور صاف ستھرا مال ہے نیک آدمی کے لیے. صالح اور نیک آدمی کے لیے اچھا عمدہ حلال مال بہترین سرمایہ حیات ہے، اس لیے کہ وہ اس مال سے اللہ کو راضی کرے گا، وہ اس مال سے اپنی آخرت بنائے گا. اس مال کو حرام مقامات پہ خرچ نہیں کرے گا، اس مال کو لوگوں پر ظلم و زیادتی کا ذریعہ نہیں بنائے گا. تو فرمایا کہ اس کے لیے بہترین چیز ہے. اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا
کہ لا بأس بالغنا لمن اتقى اللہ عز وجل، مالداری کوئی ضرر نہیں دے سکتی اس شخص کو جو اللہ عز و جل سے ڈرتا ہو، جس میں تقوی ہو. تو مالداری اور غنا وہ اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی. ایک زمانے تک مشائخ، اولیاء اللہ اور علماء اور بزرگان دین اس مال کے بارے میں کہتے تھے بس جتنی ضرورت ہے اتنا استعمال کرو، باقی اس کو چھوڑو، زیادہ اپنے آپ کو اس میں نہ لگاؤ. اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ عام طور پر جب مالی فراوانی ہو جاتی ہے تو اس کی حفاظت کا صحیح انتظام نہیں کرتے اور حلال و حرام کا زیادہ خیال نہیں کرتے، معاصی سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتے. وہ اسی لیے فرمایا کرتے تھے. لیکن اگر ایک آدمی کے اندر اتنی صلاحیت ہے، اتنی سمجھ ہے، اس کو احساس ہے اور اس میں اتنی اہمیت ہے اور وہ مال کو صحیح طریقے سے رکھ سکتا ہے، تو جو بھی میں نے حدیث شریف پڑھی اس کی روح سے بھی وہ شخص بہترین متاع حیات رکھنے والا ہے جو اس کر رہا ہے اور اس کو سنبھال کے خرچ کر رہا ہے. یہ اس کے لیے بہترین متاع حیات ہے. حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مال ہے ایک زمانہ آئے گا کہ اگر اس مال کا کوئی مالک اس کی صحیح طرح دیکھ بھال نہ کر سکے تو وہ مال کی خاطر اپنا دین فروخت کر دے گا. یعنی اس شخص کے دل و دماغ میں مال کی اہمیت ہوگی جبھی وہ مال کے لیے دین کو خرچ کر دے گا. تو یہ زمانہ تو ہمارے سامنے موجود ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسان مال حرام بھی اختیار کر لیتا ہے، دوسروں کے مالی حقوق کو غصب بھی کر لیتا ہے، دوسروں کا حق بھی مار لیتا ہے، اور اس کے دل و دماغ میں عام طور پر دین کی اہمیت نہیں ہوتی، آخرت کا سوال نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے کہ اللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کر دیں گے. اس وقت تو جو ہو سکے اب رشوت بھی لے رہا ہے، سودی معاملہ بھی کر رہا ہے، میراث کو صحیح طریقے سے تقسیم بھی نہیں کر رہا، لوگوں کی جائیدادوں پہ قبضہ بھی کر رہا ہے، اور مال کی صحیح زکوٰۃ بھی نہیں دے رہا، پیداوار کا صحیح عشر بھی ادا نہیں کر رہا. یہ سارے کام ہو رہے ہیں اس لیے کہ یہ قرب قیامت کا زمانہ ہے. اس میں عام طور پر انسانوں کے دل و دماغ میں دین کی اہمیت کمزور ہو گئی، مال دولت آسائشوں کی اہمیت زیادہ ہو گئی. تو اس وقت ضرورت اس کی ہے کہ انسان مال کے حقوق کو بھی سمجھے، شریعت کے احکام کو بھی سمجھے، اور اس مال کی حفاظت کا جو طریقہ ہے اس کو اختیار کرے. مال اس کے پاس محفوظ ہو اور اس کے حقوق کو ادا کرے. کوئی بری بات نہیں ہے. شریعت ہمیں مال کمانے سے نہیں روکتی، مال جمع کرنے سے بھی نہیں روکتی. شریعت اس سے روکتی ہے کہ ہم اس مال کو اللہ کی نافرمانی میں خرچ نہ کریں، اس مال کو حرام ذرائع سے ہم حاصل نہ کریں، اور اس مال کو ہم کسی پر زیادتی اور ظلم کا ذریعہ نہ بنائیں. ہم کو شریعت اس سے منع کرتی ہے. تو فرمایا کہ یہ جو چھوٹے کم عقل بے وقوف بچے ہوں یا خواتین ہوں ان کو یہ مال مت دو. البتہ ان کے کھانے پینے کا خرچہ تم اٹھاؤ، اور بات ان سے دستور کی کہو کہ دیکھو یہ مال تمہارا ہی، ہم نے آپ ہی کے لیے تو کمایا ہے، ہم یہ ساری محنت آپ کے لیے کر رہے ہیں، تم بڑے ہو جاؤ گے، سمجھدار ہو جاؤ گے تو ہم یہ مال تم کو دے دیں گے. وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا. اب آگے یتیموں کو جانچنے اور امتحان لینے کا بھی حکم ہے کہ جن یتیموں کے تم سرپرست ہو اور ان کے مال کے تم نگہبان ہو، تم ان یتیموں کی آزمائش کرو. اول تو ان کو مال کی حفاظت کے طریقے سکھلاؤ، پھر جب کچھ بڑے ہو جائیں تو کبھی کبھی کچھ سامان ان سے منگواؤ، کوئی ان سے تجارت کرواؤ اور ان کی رہنمائی کرو تاکہ ان کے اندر یہ سمجھ آئے، اور جب وہ بالغ ہو جائیں، بڑے ہو جائیں تو یہ مال ان کو دے دو تاکہ اس مال کی حفاظت کریں. تو فرمایا کہ تم آزمائش کرو یتیموں کی یہاں تک کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، اس سے مراد بالغ ہونا ہے. پھر اگر تم ان سے سمجھداری محسوس کرو، تم کو یہ محسوس ہو کہ یہ سمجھدار ہو گئے، تو فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اب ان کے مال ان کے حوالے کر دو تاکہ وہ اس مال کو سنبھالیں. وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا، تم اس کو مت کھاؤ ضرورت سے زائد. وَبِدَارًا، اور حاجت سے پہلے، ضرورت سے پہلے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے، یعنی جلدی جلدی ہم مال ان کا کھا کے ختم کر دیں، بڑے ہو گئے تو مال ان کو دینا پڑے گا. تو فرمایا کہ ایسا نہ کرو. وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا، جس کو اللہ نے غنا دیا ہے، جو غنی ہے، فَلْيَسْتَعْفِفْ، تو اپنے آپ کو تو بہت ہی یتیم کے مال سے بچائے، حتیٰ کہ اس کی حفاظت کا
جو حق الخدمت ہے وہ بھی نہ لے، ویسے ہی مفت اس کی حفاظت کرے اور کہے اللہ نے مجھے اور مال دیا ہے، تمہارا مال محفوظ ہے، ہم اس کو سنبھالیں گے۔ ومن کان فقیراً، جو شخص فقیر ہو، نادار ہو، اس کے پاس مال نہیں ہے، فلیأکل بالمعروف، تو وہ قاعدہ شریعہ کے مطابق اس میں سے کھا سکتا ہے، یعنی یتیم کے مال کی حفاظت کی جو اجرت بنتی ہے یا جتنی اس کی کھانے کی ضرورت ہے اتنا لے لے، اور اس حد سے یا قاعدہ شریعہ سے آگے نہ بڑھے۔ تو جو غریب اور فقیر ہے اور اس کی پرورش میں یتیم آ گیا تو وہ اپنی حاجت کے بقدر یتیم کے مال میں سے مال لے سکتا ہے، یعنی اپنے کھانے پینے کی ضرورت سے پوری کر سکتا ہے۔ اور اس کا ایک عام طریقہ یہی ہے کہ اگر اس یتیم کے مال کی حفاظت کے لیے کوئی ملازم رکھا جائے تو اس کو کتنا پیسہ دینا ہوگا عرف عام میں، اتنا پیسہ وہ لے لے اور اس کی حفاظت خود کرے۔ ایسا نہ ہو کہ اگر اس کے پاس اپنا مال ہوتا تو وہ تو چٹنی روٹی دال روٹی کھاتا، اب یتیم کا مال آ گیا تو وہ خوب کھا رہا ہے اور پی رہا ہے اور لوگوں کو بھی بلا رہا ہے، دوستوں کی بھی دعوت کر رہا ہے، یہ طریقہ اختیار نہ کریں۔ پھر فرمایا کہ جب تم یتیموں کو ان کا مال دے دو، جب تم دینے لگو ان کو ان کے اموال، تو اس پر گواہ بنا لیا کرو۔ یتیم کے حوالے کرتے وقت گواہ دو بنا لو، تاکہ کل کبھی خدا نخواستہ جھگڑا ہو یا اختلاف ہو تو وہ گواہی دیں کہ بھئی اس نے ان کا مال پورا دے دیا تھا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اللہ حساب لینے والا کافی ہے۔ یعنی گواہ بنانے پر تم یہ سمجھو کہ ہم بری ذمہ ہو جائیں گے، پھر بھی اس کا خیال ہونا چاہیے کہ اللہ اصل نگران ہے، محاسب تو اصل اللہ ہے۔ اگر کوئی جھوٹے گواہ بنا دے اس بات پر کہ ہم نے یتیم کا مال دے دیا تو دنیا والوں کی نگاہ میں تو بچ جائے گا، قانون کی نگاہ سے بچ جائے گا، لیکن اللہ تو جانتے ہیں کہ اس نے یتیم کا مال حوالے نہیں کیا۔ اس لیے اصل ذہن تو اسی طرف ہو کہ اللہ میرا حساب لینے والے ہیں، ظاہری اسباب کے طور پر گواہ بنا لینے چاہیے۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ اسلام سے پہلے عربوں میں بھی اور عجم میں بھی انسانیت کی جو دو کمزور صنفیں ہیں، ایک صنف ضعیف یتیم بچے، ایک صنف نازک عورتیں، ان کے حقوق میں بہت زیادہ کمی پائی جاتی تھی، ان کو ان کے حق نہیں دیے جاتے تھے۔ حتیٰ کہ عربوں کہ اگر کسی کا انتقال ہوتا تو اس کے پیچھے بچے ہوئے مال کا وارث وہی ہو سکتا تھا جو ایک تو مرد ہو، بالغ ہو، لڑنے کی طاقت رکھتا ہو۔ عورتوں کو تو وہ ویسے ہی کچھ نہیں دیتے تھے کہ عورتوں کا کوئی حق نہیں ہے، اور ایسے ہی نابالغ بچے جو گھوڑے پہ سوار نہیں ہو سکتے اور دشمن سے مقابلہ نہیں کر سکتے، دشمن سے چھینا ہوا مال وہ نہیں لے سکتے، تو ان کو کوئی حق نہیں دیتے تھے۔ اور پھر انہوں نے تقسیم بھی کر رکھی تھی کہ مرنے والے کے مال میں جو یہ چیزیں ہیں وہ تو یہ مرد لیں گے، اور یہ چیزیں جو ہیں وہ فلاں فلاں لیں گے۔ اپنی طرف سے انہوں نے کچھ حد بندیاں بھی کی ہوئی تھی۔ اسلام نے آ کر عورتوں کے حقوق کا بھی تحفظ کیا اور بچوں کے حقوق کا بھی تحفظ کیا، اور ہر ایک کو اس کا حق دلایا۔ یہ اسلام ہی کا خاصہ ہے۔ آج بہت سے لوگ اسی اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، وہ کم عقل ہیں اور وہ دین سے دور ہیں، جبھی ان کو یہ اعتراض پیدا ہو رہا ہے۔ ورنہ اگر اسلام کا وہ گہرائی سے مطالعہ کریں تو وہ یہ خود کہنے پر مجبور ہوں گے کہ اس وقت روئے زمین پر ایک واحد یہ دین اسلام ہے جو ساری انسانیت کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی دین میں ساری انسانیت کے حقوق کا تحفظ آپ کو آج نہیں ملے گا۔ انسان تو انسان، یہ اسلام جانوروں کے حقوق کا بھی تحفظ کر رہا ہے، بے زبان جانوروں کا، کیڑے مکوڑوں کا، ہر مخلوق کے حقوق کا تحفظ وہ صرف اسلام کے اندر ہے۔ تو قرآن کریم نے آ کر اس بری رسم کی اصلاح کی اور کہا کہ مرنے والے کی میراث کی تقسیم یا اس کا حق وہ قرابت داری کے معیار پر ہے، اس کی بنیاد پر ہوتا ہے، عورت ہونے یا بچے ہونے یا مرد ہونے کی بنیاد پر نہیں ہے۔ لہٰذا مرنے والے کا جو بھی قرابت دار ہے، خواہ وہ عورت ہو، اس کی بیوہ ہو، یا وہ چھوٹے نابالغ بچے ہوں، یتیم ہوں، یا وہ بالغ مرد ہوں، بڑے ہوں، وہ ان سب کو مال ملے گا شریعت کے مطابق۔ شرط یہ ہے کہ وہ قرابت دار ہو۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ قرابت داری میں بھی اسلام نے حد بندی یہ کی، جو قریب کا قرابت دار ہے اس کی وجہ سے دوسرے دور والا قرابت دار محروم ہو جائے گا، قریب والے کو پہلے ملے گا۔ اگر یہ حد بندی نہ ہوتی تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ روئے زمین پر ان
سب کا حق ایک آدمی کے مرنے والے کے مال میں ہو جاتا، اس لیے کہ اس اعتبار سے کہ ہم ایک آدم اور ایک حوا علیہ السلام کی اولاد ہیں، سب قرابت دار ہیں، ساری زمین کی انسانیت ان کے ایک والد حضرت آدم علیہ السلام ہے، ایک ماں حضرت حوا علیہ السلام ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ سب ایک ہی خاندان ہے، اور اگر حد بندی نہ کی جائے تو جو بھی آدمی مرے اس کا سارا مال ساری انسانیت میں خرچ ہو، اتنا مال کس کے پاس ہوگا؟ کسی کو ملے گا بھی تو وہ ایسے اجزاء میں ملے گا کہ وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ تو اسلام نے حد بندی کر دی، جو قریب والے ہیں ان کو حق پہلے ملے گا، دور والے محروم ہو جائیں گے، قریب والے موجود نہ ہو تو پھر دور والوں کو بھی ملے گا۔ اس طریقے سے وہ ضوابط ذکر فرما دیے۔ تو فرمایا کہ للرجال، مردوں کے لیے نصیب حصہ ہے، مما اس میں سے ترک الوالدین جو چھوڑ گئے ہوں والدین، والاقربون اور رشتہ دار، وللنساء اور عورتوں کے لیے بھی نصیب حصہ ہے، مما ترک الوالدین اس میں سے جس کو ماں باپ نے چھوڑ دیا اور قرابت داروں نے چھوڑا، مما قل منہ کثر، خواہ وہ مال کم ہو یا زیادہ ہو۔ ایک ایک چیز مرنے والے کے انتقال کے بعد کوئی بھی اگر ہے تو وہ میراث ہے، ہاتھی بھی میراث ہے، گاڑی بھی، بنگلہ بھی، مکان، بینک بیلنس سب میراث ہے، ایک سوئی بھی جو اس کے مال میں اس کی ملکیت میں موجود ہے وہ بھی میراث ہے، تو کم و زیادہ سب اس کو ملے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت اوس بن ثابت ایک صحابی، ان کا انتقال ہوا، پیچھے انہوں نے ایک بیوہ چھوڑی، 2 لڑکیاں تھیں اور ایک لڑکا تھا چھوٹا۔ عربوں نے اپنے دستور کے مطابق ان کے جو چچا کے بیٹے تھے وہ آئے اور سارے مال پہ قبضہ کر لیا اور لے گئے، اس لیے کہ ان کے ہاں تو عورت کا کوئی حصہ نہیں تھا اور ایسی لڑکیوں کا بھی کوئی حصہ نہیں تھا، اور بچے بھی جو نابالغ ان کا کوئی حصہ نہیں تھا۔ تو ان کی بیوہ نے ان سے کہا کہ اگر تم نے مال سارا لے لیا ہے تو یہ میری بیٹیاں ہیں، ان کو بھی اپنے نکاح میں لے لو تاکہ میرا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ تو انہوں نے بیٹیوں کو نکاح میں لینے سے انکار کر دیا کہ ہم اس کو اپنے نکاح میں نہیں لیتے۔ پریشان ہو کر وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور آ کر عرض کہ اللہ کے رسول یہ ایسا ایسا ہوا ہے، اوس بن ثابت کا انتقال ہوا ہے اور ان کے چچا کے بیٹوں نے آگے سارا مال لے لیا، ہمیں کچھ نہیں دیا۔ آپ نے خاموشی اختیار فرمائی، اس لیے کہ اس وقت تک قرآن کریم میں احکام نازل نہیں ہوئے تھے، کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ وقت کے بعد اللہ نے آیت نازل فرمائی کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدین والاقربون، مردوں کے لیے بھی حصہ ہے، عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے۔ آپ نے بلایا ان دونوں کو اور کہا کہ اللہ نے آیتیں اتار دی ہیں، لہٰذا تم یہ مال سارا ان کو واپس کرو۔ سارا مال واپس دلوایا، اس مال میں سے 8واں حصہ بیوہ کو دلوایا اور بقیہ جو مال تھا اس کے آپ نے 5 حصے کرائے، 2 حصے لڑکے کو دیے، 1 حصہ لڑکی کو دیے، اس لیے کہ دستور و طریقہ یہی ہے اسلام کا، اس طریقے سے مال تقسیم ہوگا۔ جو چچا کے بیٹے تھے ان کو کچھ مال نہیں ملا، وہ محروم ہو گئے، حالانکہ وہ بھی قرابت دار تھے، جیسا بھی میں نے ذکر کیا، قریب والوں کی موجودگی میں دور والے محروم ہوں گے۔ تو جب کسی مرنے والے کی اولاد موجود ہو تو اس کے چچا کے بیٹے، ماموں کے بیٹے، خالہ کے بیٹے، یہ سب محروم ہو جائیں گے، مال انہیں کو ملے گا، تو مال اس طرح تقسیم ہو گیا۔ قرآن کریم کا ذرا طرز دیکھیے، یہ نہیں کہا کہ للرجال وللنساء نصیب، مردوں عورتوں کے لیے حصہ ہے مرنے والے کے چھوڑے ہوئے مال میں، بلکہ مردوں کو الگ جملہ فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدین والاقربون، پھر مستقل فرمایا وللنساء نصیب مما ترک الوالدین والاقربون، یہ اہمیت بتلانے کے لیے کہ دیکھو عورتوں کے حقوق میں کوئی کوتاہی نہ کرنا، نصیب مفروضہ، اور یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہے، اس میں کسی انسانیت کی عقل کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ انسان سوچے کہ میں چاہتا ہوں اس کو اتنا ملے، اس کو اتنا ملے، تو اس میں اس کی عقل نہیں چلے گی۔ یہ اللہ کی طرف سے حصہ مقرر ہے کہ بیٹے کو اتنا ملے گا اور بیٹی کو اتنا ملے گا اور بیوہ کو اتنا ملے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس میں ذرا ایک اہم سوال آ رہا ہے، کیونکہ ہم نے فرمایا کہ مطلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوہ کا 1/8 حصہ اور باقی 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا، تو بیٹے اس طرح تو 4 ہونے چاہیے، اور یہ 4 حصہ کیا 1/8 نکال کے 4 کرنا چاہیے؟ تو میں مثال جو ذکر کی ہے جس میں ایک بیوہ اور 2 بیٹے اور 1 بیٹی ان کے تھے، تو بیوہ کا 8واں حصہ پہلے نکلے گا، اس کے بعد جتنا مال بچے گا اس مال کے 5 حصے کیے گئے، 2 حصے 1 بیٹے کے، 2 حصے 1 بیٹے کے، 4 ہو، اور 1 بیٹی کا 1 حصہ، اس طرح تقسیم ہوا ہے۔ تو جو بھی مسئلہ اس قسم کا ہو آپ بلد سے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ارحم الراحمین، ہم سب کے لیے شریعت پر چلنا آسان فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کو قرآن کریم کی صحیح سمجھ عطا فرما۔
اے اللہ اس کو پڑھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اس قرآن کریم کو ہم سب کے لیے دنیا آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ اس قرآن کریم کو ہمارے حق میں سفارشی بنا۔ اے اللہ ہمارے خلاف اس کو سفارشی نہ بنا۔ اے اللہ ہم سب کو قرآن کریم کے تمام حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما۔ اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ارحم الراحمین جناب ونگ کمانڈر نادر صاحب جو ہیں بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا کیجیے، اللہ ان کو شفا نصیب فرمائے۔ اے اللہ تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما۔ اے اللہ جو ہسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، جہاں کہیں بھی بیمار ہیں، کسی بھی بیماری میں، چھوٹی بڑی بیماری، روحانی جسمانی ظاہری باطنی ہر قسم کی بیماریوں سے اللہ سب کو شفا نصیب فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، یہ نہیں کہا کہنا چاہتے تھے، اے اللہ آپ سب کے ناموں سے واقف ہیں، سب کی حاجات سے واقف ہیں، سب کی جائز حاجات کو غیب سے پورا فرما، سب کو نیک مقاصد میں کامیاب و کامران فرما، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔